تو آپ کو خبر دیں، پاکستان ہائی کمیشن پر بھارتی انتہا پسندوں کا حملہ۔ لندن سے خبر سامنے آ رہی ہے، بھارتی انتہا پسندوں نے عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کر لیا۔ انتہا پسند بھارتیوں نے عمارت پر رنگ بھی پھینکا۔ تو اہم خبر سامنے آ رہی ہے لندن سے، جہاں پاکستان ہائی کمیشن پر بھارتی انتہا پسندوں کا حملہ۔ بھارتی انتہا پسندوں نے عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کر لیا۔ انتہا پسند بھارتیوں نے عمارت پر رنگ بھی پھینکا۔ تو کچھ یہ اطلاعات، کچھ یہ خبریں جو کہ لندن سے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن پر بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے توڑے۔ لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ انتہا پسند بھارتیوں نے عمارت پر رنگ بھی پھینکا اور اسی موقع پر ایک انتہا پسند کو لندن پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ تو گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ لندن سے خبر ہے، پاکستان ہائی کمیشن پر بھارتی انتہا پسندوں نے حملہ کیا۔ بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار بھی کر لیا۔ انتہا پسند بھارتیوں نے عمارت پر رنگ بھی پھینکا۔ تو آپ کو بتائیں کہ بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے یہ کچھ اقدامات اٹھانے کی کوشش کی گئی، جس پر لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کیا۔ موقع پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ انتہا پسند بھارتیوں نے رنگ پھینکا۔ لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کیا اور بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کر لیا۔ انتہا پسند بھارتیوں نے عمارت پر رنگ بھی پھینکا۔ تو آپ کو بتائیں کہ لندن سے کچھ یہ اطلاعات، کچھ یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ انتہا پسند بھارتیوں نے عمارت پر پہلے رنگ پھینکا، اور جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ اس کے مطابق لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن پر بھارتی انتہا پسندوں نے حملہ کیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے بھی اس موقع پر توڑے گئے۔ تو لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اصغر جاوید صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ اصغر جاوید صاحب بتائیے گا، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ انتہا پسند بھارتیوں کی جانب سے پہلے حملہ کیا گیا، شیشے توڑے گئے، اور اسی موقع پر ایک گرفتاری کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار بھی کیا ہے۔ سر جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ آج صبح کے وقت پیش آیا ہے، اور اس میں جو انتہا پسند بھارتی ہیں، انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن لندن کی عمارت جو کہ سینٹرل لندن میں واقع ہے اس پر حملہ کیا، اور اس حملے میں انہوں نے جو پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت اس پر رنگ پھینکا اور اس کے شیشے توڑ دیے ہیں۔ پولیس کو فوراً اطلاع کی گئی، جس کے بعد پولیس فوراً پہنچ گئی اور اس موقع پر ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت پر رنگ ہے اور اس کے علاوہ شیشے توڑ دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل بھی جو ایک دن پہلے مظاہرہ ہوا تھا پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے، اس میں بھی جو مظاہرین نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ وہ عمارت پر حملہ کریں گے، لیکن پاکستانی کمیونٹی کے بروقت پہنچنے پر یہ ایسا نہ کر سکے۔ تو آج یہ علل صبح جو یہ واقعہ پیش آیا ہے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے، اور اس واقعے کے دوران پاکستان ہائی کمیشن کے شیشے، جو عمارت کے شیشے ہیں، اس کو توڑ دیا گیا اور اس کے عمارت پر رنگ پھینک دیا گیا۔ پولیس کو فوراً اطلاع دی گئی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ افسوسناک واقعہ جو ہے بھارتی انتہا پسند جو یہاں پر پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے پہلے بھی مظاہرہ کر چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ پیش آیا، اور اس کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت پاکستانی ہائی کمیشن پر یہ شیشے بھی توڑے گئے ہیں، اس زرد رنگ بھی پھینکا گیا۔ اور اس سے قبل جب مظاہرہ ہوا تھا اس وقت بھی 4 لوگوں کو، جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں، اس کی ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کر کے جو پاکستان کا پرچم بھی اتاریں گے، لیکن پاکستانی ہائی کمیشن کے جو آفیشلز تھے وہ مسلسل پرچم کے ساتھ رہے، اور جب پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر پاکستانیوں کی بڑی تعداد آ گئی تو پھر اس کے بعد بھارتی یہ حملہ نہ کر سکے۔ تو یہ آج یہ واقعہ پیش آیا پاکستان ہائی کمیشن لندن نائٹس برج کا یہ علاقہ ہے، اور اس علاقے میں پاکستانی ہائی کمیشن کی یہ عمارت ہے، اور اس عمارت پر آج حملہ کیا گیا ہے، شیشے توڑے گئے ہیں
اور زرد رنگ پھینکا گیا اور پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ جی اظہر صاحب چاہیں گے کہ آپ اس پر یہ کامنٹ کریں گے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ بھارتی میڈیا ایک جانب جو پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس طرح کے جو انتہا پسندی کے واقعات جو کہ یقینی طور پر یہ وہ بھارتی نوجوان ہوں گے جو کہ روزگار کی غرض سے، بہتر مستقبل کی غرض سے لندن میں موجود ہوں گے، تو ان کی جانب سے ان کی اس طرح کی مائنڈ میپنگ کرنا، انہیں پروپیگنڈے کی زد میں لا کر انہیں استعمال کرنا، انہیں حربہ بنانا، اظہر صاحب کتنی افسوس کی بات ہے یہ؟ جی بالکل، یہ پلاننگ کے تحت پچھلے 4 سے 5 سال میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ جن کا تعلق بی جے پی اور شیو سینا سے ہے بھارت سے یہاں پر منتقل ہوئے ہیں اور ان کو جو اسپیشل ویزا کیٹیگریز میں بھی بلکہ یہاں پہ بلایا گیا، اور اس میں سے اکثریت جو ہے جو اس دن بھی مظاہرے میں موجود تھے وہ ڈیلیوری ڈرائیورز تھے جو یہاں سینٹرل لندن میں مختلف کمپنیز کے لیے فوڈ ڈیلیوریز کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں کی ذہن سازی جو ہے وہ بھارت سے ہی ہو چکی ہے اور یہاں پر بھی ان کو باقاعدہ پیٹرنیج کی جاتی ہے، اور اس میں ان کو اس سے پہلے بھی تقریباً 1 یا 2 سال قبل ایک بھارت کے ادھر برطانیہ کے ایک شہر میں اسی طرح کی پاکستان ہندو مسلم جو کشیدگی ہوئی تھی، اس میں بھی بی جے پی اور شیو سینا کے یہی لوگ ملوث تھے۔ اس دن بھی جو مظاہرہ ہوا ایک دن قبل، اس میں بھی زیادہ تر یہ لوگ تھے اور بڑے اگریسو نظر آ رہے تھے۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ کہ برطانیہ کے جو ملٹی کلچر اور بین المذاہبی یہاں پر اہم آنگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بی جے پی اور شیو سینا کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ بھی جو ہے اسی ذہن سازی کا نتیجہ ہے کہ انتہا پسندی کے شکار یہ نوجوان آج پاکستان ہائی کمیشن لندن کی عمارت پر حملہ آور ہوئے ہیں اور پاکستانی ہائی کمیشن کے شیشے توڑے ہیں انہوں نے، اور پاکستان ہائی کمیشن پر انہوں نے زرد رنگ بھی پھینکا ہے۔ تو یہ ایک انتہا پسندی کی بڑھتی ہوئی جو صورتحال ہے، یہ باقاعدہ ایک منصوبہ کی بندی کے تحت شیو سینا اور بی جے پی کے جو لوگ یہاں پہ برطانیہ میں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا اظہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر ذہن سازی ایک بڑا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہو رہا ہے انہیں بھی، لیکن اگر ہم دیکھیں جو فالس فلیگ ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا پہلگام کا، جس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا سے تو انہیں کوئی خاصا کوریج نہیں ملی ہے کیونکہ بھارت کا جو اب چہرہ ہے وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا ہے عالمی دنیا کے سامنے بھی۔ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ محض توجہ حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں؟ جی اس طرح کے جو واقعات ہیں، کیونکہ آپ نے جو بات کہی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی انہیں سپورٹ نہیں مل رہی، اسی طرح امریکہ کے صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پاکستان اور بھارت کا معاملہ، اسی طرح برطانیہ میں بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اپنے ممبران پارلیمنٹ جو انڈین اوریجن ہے ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، لیکن ابھی تک ان میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اور اس میں میڈیا وار اصل میں جو جنگ کی یہ ساری صورتحال پیدا کر رکھی ہے وہ انڈین میڈیا چینلز کی انتہا پسندانہ سوچ ہے، اور یہی سوچ یہاں پر ان کے چینلز کے جو دیکھنے والے ہیں، اس کے علاوہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں، وہ یہی سوچ اس معاشرے میں بھی ڈال رہے ہیں۔ اور اسی کے پیش نظر جو ہے کہ صرف اور صرف میڈیا اٹینشن کے لیے ان کو جب جس دن مظاہرہ ہوا اس دن بھی ان کا یہی مد نظر تھا، جس طرح وہ ہندوؤں کے جو مقدس نشانات ہیں وہ لگا کے آئے ہوئے تھے، ماتھے پر تلک لگا کے آئے ہوئے تھے، تو وہ بلکہ کچھ لوگ سب کے ماتھوں پہ وہ تلک لگا رہے تھے، وہ انتہا پسندانہ سوچ، وہ ہندتوا کی سوچ، وہ بی جے پی اور شیو سینا اور آر ایس ایس کی جو سوچ ہے اس کو اس معاشرے میں لے کے آ کے وہ یہاں پر بھی اس طرح کے واقعات کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو بھارت میں جو میڈیا بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ مواد دیا جائے۔ بالکل اظہر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا سما کو۔